عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے، 40 سال تک ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے، ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کریا کرتے، اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی، لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی۔ غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے۔ کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو۔ جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا، غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے۔ اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی، غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی؟ یہاں تو بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے، حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو۔ پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو۔ باقی جھولا چھاپ ہے، سب باقی سب چندہ چھاپ ہے۔ دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے، شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے۔ میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا، لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا، اپنے نبی کو یاد کرنا، میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے، کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا۔ آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا۔ آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے، غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج۔ غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا۔ علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر گھڑی اس کا وار ہے، شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر، لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपना दामन छुड़ाने की बात करता है, वो नबी से बेगाना है। ऐसे को ना तुम अपना दोस्त बनाओ, ना अपनों के सोहबत में उसको रखो, इसलिए कि क़यामत के दिन जब पकड़ होगी, बुरों की सोहबत की वजह से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जहन्नम में जा रहे होंगे। सिर्फ क्यों? इनकी दोस्ती खराब थी, दोस्ती बुरे लोगों से थी। अजीजान गिरामी वक़ार, मैं बात कुल मिलाकर के यही अर्ज करना चाहता हूं, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। हमारी जिंदगी का सारा दारो मदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से है, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में इतनी बसाओ कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने जैसे हमें सिखाया है, जैसे हमें तालीम दी है। आपको पता है, दो चीजें मैं आपको बता दूंगा, मेयार क्या होना चाहिए। दो चीजें हैं। एक सहाबी हजरत अनस बिन नुज़ैर रदी अल्लाह तआला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबा में से एक है। राज की बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ शेयर किया करते हैं। ये वही सहाबी हैं जो जंगे ओहद में ऐसे शहीद हुए कि उनकी शहादत की उंगली के अलावा उनके जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला, कोई हिस्सा नहीं मिला, सिर्फ शहादत की एक उंगली उनकी कटी हुई मिली, जिससे उनकी बहन ने देख करके पहचाना कि ये मेरा भाई अनस है। वो सहाबी की बात कर रहा हूं। जवानी का आलम है, और जवानी लोग तो समझते अंगारे का नाम है, अंदर ख्वाहिशात का एक तूफान होता है, अलग अलग सबकी जवानियां होती हैं, लेकिन वो सहाबी रसूल जिससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, उनसे शादी भी कर लिया, निकाह कर लिया। बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे, जायज मोहब्बत है, शादी भी कर लिया, और बीवी से बहुत लगाव था, जिसको कहते हैं इश्क के दर्जे की मोहब्बत है। तो